رخ کریں گے اس وقت سپریم کورٹ کا، جہاں پر اس وقت شیخ رشید میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں. لیا جا رہا ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے میڈیا کے ذریعے اپیل کرتا ہوں، کوئی نظر کرم ادھر بھی جناب. لاہور اور کراچی میں آپ نے بہت زبردست لوگوں کے، عوام کے مسائل پر آپ نے لوگوں کے دل جیتے ہیں. ہمارے ہاسپٹل میں جو 95% مکمل ہو گیا ہے، 400 بیڈ ہیں، 200 کنال کی زمین ہے اور 500 بچیوں کا نرسنگ کالج ہے. اس سے بڑا پروجیکٹ پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں ہے. جو ذاتی اناد، تعصب اور سیاسی مخالفت کی وجہ سے اس وقت التوا کا شکار ہے. نہ ہمیں پیسے بھی وہاں موجود ہیں، ٹھیکہ بھی موجود ہے، سب لوگ موجود ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب اس کا معائنہ فرمائیں گے تو یہ ہاسپٹل جو ہے اس وقت اس علاقے میں پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. اور اس کے ساتھ بھی ابھی اور جگہ بھی ملک ہے، وہ آپ چیف صاحب اگر تو وہاں تشریف لائیں گے وہ بھی ساتھ شامل کر دیں گے. اربوں روپے کی پراپرٹی میں رسوا ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہے ہے، سارا لوگ سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں. سو آج میں نے یہ میرا کیس لگا تھا، میں ماسکو میں تھا اور میرے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے یہ کیس نہ سنا جا سکا. اس دفعہ آج پھر میں نے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ مہربانی کیجیے جناب اس کو سنا جائے. وہ سنیں گے یہ تو بہت بڑا کام غریب آدمیوں کا اور عام آدمیوں کو ہو جائے گا. اور دوسری جی لاہور ہائی کورٹ نے عدلیہ مخالف تقاریر ہیں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی، اس حوالے سے وہ پابندی لگائی ہے اور آئے روز یہ جو تنقید ہو رہی ہے عدلیہ پر، اس کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ کیا ایک سابق وزیر اعظم کو یا ایک حکمران جو خاندان ہے اس کو اس طرح تنقید دیکھیں جناب، یہ پابندی میڈیا پہ لگائی ہے، ان پہ نہیں لگائی. پابندی میڈیا پہ لگائی ہے. دیکھیں ان کا میڈیا کے علاوہ ہے ہی کون ہے؟ وہ نیب کے کورٹ سے باہر نکلتے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. پہلے جب ہم یہاں سے نکلتے تھے پاناما میں، وہ وہاں بولتے تھے یا یہاں بولتے تھے، آدھے گھنٹے کے بعد ہم بولتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اندر انہوں نے اپنا ٹویٹر رکھا ہوا ہے، اپنا انہوں نے واٹس ایپ رکھا ہوا ہے، اندر سے وہ جو خواہش کہتے ہیں وہ خبر جاری ہوتی ہے. اور بالکل ٹھیک آپ دیکھیں کیا دنیا میں یہ سنا گیا ہے کہ ایک عظیم جج جسٹس جن کے گھر اعجاز الاحسن کے گھر رات کو 2 دفعہ گولی ماری گئی ہے اور اس سے حمزہ کا گھر 200 گز کے فاصلے پہ نہیں ہے. اگر یہ گولی اعجاز الاحسن کے گھر لگ سکتی ہے تو شہباز شریف صاحب کل یہ آپ لوگوں کے گھر بھی لگ سکتی ہے. اور الٹیمیٹلی اس الیکشن کو کسی حادثے کا ڈر ہے. اور اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ گجرانوالہ کے ڈی سی کو پنکھے کے ساتھ لٹکا کے مار دیا گیا ہے، اور ایک ایسا جج جو کہ نرم دل اور لٹرری اور جو اپنے کام سے کام رکھے اور جس نے زیڈی میں بھی توجہ دی اور جو مانیٹرنگ کر رہا ہے احتساب عدالت کو، در حقیقت نواز فیملی نے احتساب عدالت کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ جناب اگر یہاں ہو سکتا ہے، صرف اور صرف احتساب عدالت کو ڈرانے کی کوشش ہے، کیونکہ اور 4-6 ہفتے میں ان کا فیصلہ آ رہا ہے اور یقین ہے مجھے کہ انصاف پہ مبنی فیصلہ آئے گا. عدالت نے جو پابندی لگائی ہے ہائی کورٹ میں، بھائی بتاؤ کو پانی دیا، کو گیس دی، کو بجلی دی، کو نوکری دی، کوئی کام کیا؟ صرف عدالت کو گالی دی، چیف جسٹس کو گالی دی، نیب کو گالی دی، فوج کو گالی دی اور ٹی وی کے ذریعے دی. اور مجھے پورا یقین ہے وہ جو 1-2 چینل ان کے آنکھ کے اشارے میں تھے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. نواز شریف جیل جائیں گے یا قطر جائیں گے؟ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں. 23 مارچ کو بہت سارے لوگ آئے تھے کہ ان کو قطر بھیج دیں. انہوں نے کہا نہیں قطر نہیں، کسٹم دنیا بھیجیں گے. سو میرا خیال ہے کسٹم دنیا جائیں گے، قطر نہیں جائیں گے. پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرا کیا ہے، ایک تو 62F نہیں ہے. جب کوئی پروگرام نہیں ہوتا تو میں ہر طرف سے استعمال ہوتا ہوں، یہ اچھی بات ہے. میرا ذکر ہوتا ہے تیری محفل میں بار بار. تو میرا کیس انہوں نے یہ کیا ہے کہ نیچے سے میں یہ کیس جو ہے یہ الیکشن کمیشن سے جیتا ہوں کہ میرے سٹاف نے وہاں 9 کی بجائے 10 لکھنا تھا، اس نے 9 لکھا ہے. اس نے مجھے ڈی سیٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. لیکن مجھے اللہ سے پوری امید ہے
120% امید ہے کہ نہ میں منی لانڈرنگ میں ہوں، نہ میں نے کچھ چھپایا، ایک ہی موضع میں جگہ ہے، ایک ہی خسرہ نمبر ہے، اور انکم ٹیکس کے گشوارے میں بھی مکمل ہے، اس میں بھی مکمل ہے. لیکن اگر اس کے باوجود اگر میرے خلاف فیصلہ آیا تو میں چیخیں نہیں ماروں گا. شیخ صاحب آپ مارچ میں حکومت ختم کرنے لگے تھے، مارچ میں حکومت ختم کرنے سر نام بھی تبدیل کر رہے تھے، سر کیا ہوا پھر؟ میں نے کہا یہ نواز شریف جائے گا، انہی کے سامنے تابوت نکلے گا ثبوت کے ساتھ، اور 6 فٹ کی کیل ٹھکی ہوگی. ٹھکی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھو آپ نے مارچ میں کہا تھا کہ مارچ میں حکومت جائے گی اور میرا نام دیکھیں میری بات سنیں، میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف جیل جائے گا، آج بھی قائم ہوں. میں ٹی وی نہیں دیکھتا، اخبار پڑھتا ہوں، جو میں نے کہا ابھی تک عمر کے اس حصے میں قائم ہوں. آپ غلطی پہ ہیں، میں کلپ آپ دکھا سکتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ نواز شریف کا تابوت اس سپریم کورٹ سے نکلے گا، اور نکلا. میں اب کہہ رہا ہوں کہ الیکشن تھوڑی التوا سے ہوگا. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا یہ 22 آدمی چھوڑ جائیں گے نواز شریف کی لیگ کو. آپ سارے لوگ میرے پر پروگرام کرتے تھے، 10 چھوڑ گئے، 10-12 اور چھوڑ جائیں گے، 10-12 دن. آئین میں سر کس قسم کا ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ بھائی اس ملک میں داعش ہے، اس ملک میں مودی کے لوگ ہیں، اس ملک میں را کے ایجنٹ ہیں، اس ملک میں امریکن جتنا کر رہی ہیں آپ کو تو تنگ نہیں کر رہی. کی وجہ کیا ہو سکتی ہے شیخ صاحب؟ نہیں مجھے نہیں کر رہی. شیخ صاحب الیکشن کے التوا کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ سارے کیسز ابھی سپریم کورٹ میں جائیں گے. سپریم کورٹ کتنا ٹائم لیتی ہے؟ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ستمبر، اکتوبر، نومبر بھی ہو سکتا ہے. 1-1.5 مہینہ الیکشن لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن جسٹس ثاقب نثار کے دور میں الیکشن ہوں گے. ایک صاحب یہ آپ نے جسٹس جج الاحسن صاحب کے حملے کے اوپر بات کی، آپ کی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے حملہ کیا. آف کورس انہوں نے نہیں تو کیا. وہ جسٹس ثاقب نثار جو ہے وہ اللہ معافی دے کوئی انڈسٹریلسٹ تھا کیا؟ کوئی اس کا سر فہم تو اپنی عقل بھی تو کبھی استعمال کرو، نواز شریف نہ بنو. سر تحقیقات کے بغیر. اور آپ نے اس وقت دیکھا شیخ رشید سپریم کورٹ کے باہر موجود تھے، میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن تاخیر سے ہو سکتا ہے لیکن جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف احتساب عدالت کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کا گھر جسٹس اعجاز الاحسن کی رہائش گاہ کے قریب ہے. یہ تمام باتیں انہوں نے کی. اس کے علاوہ مخالفین کو آڑے ہاتھوں بھی لیا.